السلام علیکم مزید طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 4، 10ویں کلاس، نیو کتاب 2026، سر سید کا بچپن۔ آج اس کا ہم خلاصہ پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، سبق کا نام ہے سر سید کا بچپن، مصنف کا نام ہے مولانا الطاف حسین عالی، تاریخ پیدائش 1837 اور تاریخ وفات 1914۔ تو عزیز طلبہ، اپنے خلاصے کی جانب جاتے ہیں۔ سبق نمبر 4، 10ویں کلاس، خلاصہ پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان سر سید کا بچپن، مصنف کا نام مولانا الطاف حسین عالی۔ ماخذ کہاں سے یہ سبق لیا گیا ہے؟ حیات جاوید۔ مصنف نے اس سبق میں سر سید احمد خان کے بچپن کی ایک جامع، حقیقت پسندانہ اور سبق آموز تصویر پیش کی ہے۔ سر سید احمد خان کی پیدائش ان کے والد کے لیے خاص خوشی کا باعث بنی، کیونکہ ان کے بڑے بھائی کی پیدائش کے بعد 6 برس تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ سر سید احمد خان جسمانی اعتبار سے مضبوط، توانا اور صحت مند تھے۔ ان کے نانا نے پہلی نظر میں ہی ان کی جسمانی قوت دیکھ کر کہا، یہ تو جاٹ معلوم ہوتا ہے، جس سے اس کی مضبوط ساخت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تاہم خود سر سید کے بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بچپن میں ان میں کوئی ایسی غیر معمولی ذہنی یا فکری خصوصیات نہیں تھی جو انہیں دوسرے بچوں پر فوقیت دیتی ہو۔ وہ نہ غیر معمولی ذہین تھے اور نہ ہی بچپن میں کسی خاص امتیاز کے حامل۔ ان کی ذہنی ترقی آہستہ آہستہ مسلسل غور و فکر اور محنت کے ذریعے ہوئی، جس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ عظمت پیدائشی نہیں بلکہ اکتسابی ہوتی ہے۔ سر سید کا نام ان کے والد کی درخواست پر شاہ غلام علی شاہ صاحب ان کے خاندان کے نہایت محترم بزرگ تھے اور سر سید انہیں دادا حضرت کہا کرتے تھے۔ شاہ غلام علی صاحب کو ان بچوں سے بےحد محبت تھی اور وہ انہیں اپنی حقیقی اولاد کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ اس تعلق سے سر سید کے دل میں بزرگوں، صوفیاء اور اہل اللہ کی عظمت کا احساس بچپن ہی سے راسخ ہو گیا، جو بعد کی زندگی میں بھی ان کے کردار کا نمایاں حصہ رہا۔ سر سید کی پرورش مان بی بی نامی ایک وفادار خادمہ نے کی، جن سے انہیں بےحد محبت تھی۔ 5 برس کی عمر میں مان بی بی کے انتقال نے سر سید کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کی والدہ نے انہیں مذہبی اور روحانی انداز میں صبر کی تلقین کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول مذہبی، شفیق اور تربیتی تھا۔ اس واقعے سے سر سید کے اندر انسانی ہمدردی، عقیدت اور احسار جیسے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ بچپن میں سر سید کو نہ غیر ضروری سختی میں رکھا گیا اور نہ بے جا آزادی دی گئی۔ کھیل کود کی اجازت تھی مگر نگرانی کے ساتھ۔ ان کے ہم عمر زیادہ تر قریبی رشتہ دار تھے، جس کی وجہ سے وہ نامناسب صحبت سے محفوظ رہے۔ ان کے بزرگوں نے واضح اصول بنا دیے تھے کہ کوئی کھیل چھپ کر نہ کھیلا جائے۔ اس تربیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے کھیل صاف ستھرے اور شائستہ ہوتے تھے۔ گیند بلا، کبڈی، گڑیاں، آنکھ مچولی اور دیگر کھیل ان کی جسمانی پھرتی اور ذہنی چستی کا ذریعہ بنے۔ اگرچہ سر سید شوخ اور چالاک تھے اور کبھی کبھار لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا تھا، مگر یہ سب بچپن کی فطری باتیں تھیں۔ اس کے باوجود ان میں احساس ذمہ داری اور نظم و ضبط کا وجود تھا۔ گھر سے باہر اکیلے جانے کی اجازت نہیں تھی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خاندان بچوں کی اخلاقی اور سماجی تربیت کے معاملے میں نہایت محتاط تھا۔ نانا کے گھر دفتر خانی نظام بچوں کو ادب، صفائی اور تہذیب سکھانے کا بہترین نمونہ تھا۔ کھانے کے آداب، بڑوں کا احترام اور سبق یاد کرنے پر انعام و سزا کا طریقہ سر سید کی شخصیت میں نظم و ضبط اور محنت کی عادت ڈالنے، تیرنا اور تیر اندازی جیسے مشاغل نے ان کے ذہنی اور جسمانی توازن کو مضبوط کیا۔ جمنا میں تیرنے کے اجتماعات اور تیر اندازی کے جلسے اس زمانے کے شرفا تہذیب کی عکاسی کرتے ہیں، جن میں سر سید کو عملی تربیت ملی۔
بقول طیر عظیم شہر کی اس بھیڑ میں چل تو رہا ہوں، ذہن میں پر گاؤں کا نقشہ رکھا ہے۔ گاؤں مغل پور میں قیام نے سر سید کو دیہی زندگی سے روشنا کرایا۔ قدرتی ماحول، سادہ غذا اور آزاد فضا نے ان کی صحت اور تربیت پر خوشگوار اثر ڈالا۔ دربار مغلیہ سے وابستگی اور کم عمری میں خلعت پہننے کا واقعہ ان کی زندگی کا اہم تجربہ تھا، جس میں بادشاہ کی شفقت، درباری آداب اور وقت کی پابندی کا سبق شامل تھا۔ الغرض، مولانا حالی اس سبق میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ سر سید کا بچپن بظاہر ایک عام بچے کا بچپن تھا، مگر اچھی تربیت، متوازن آزادی، محنت، بزرگوں کی صحبت اور اخلاقی اقدار نے اسی عام بچے کو ایک غیر معمولی رہنما اور مسلح بنا دیا۔ تو عزیز طلباء، یہ سر سید احمد کے بچپن کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے اس سبق میں لکھا کہ اس کی تربیت کیسے کی گئی، وہ بڑے کیسے ہوئے، کیسے ان میں تہذیب آئی، کیا اس کے مشاغل تھے، کیا اس کی ہابی تھی۔ تو حیات جاوید سے یہ لیا گیا سبق جو کہ مولانا الطاف حسین نے لکھی ہے سر سید احمد کے بارے میں، اس میں زندگی کے ہر پہلو کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو اسی ترتیب سے جس طرح سبق میں تحریر دی گئی ہے، سبق لکھا گیا ہے، آپ بڑے اچھے طریقے سے خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ ایک سمری کی صورت میں لکھ، وہی ترتیب رکھنی چاہیے جو ایک سبق میں ترتیب ہوتی ہے۔ اگر آپ سبق کی ترتیب کو آگے پیچھے کریں گے تو وہ خلاصہ آپ کا صحیح کنسیڈر نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو عزیز طلباء آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ اس پہ ضرور کیا کریں۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔